نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے تو میں دن قیامت کے وہ اس طرح آئے گا جس طرح یہ دونوں انگلیاں میرے سے قریب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرما رہے ہیں جس شخص نے 2 بیٹیوں کو جوان کیا، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، بالغ کر دیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اس طرح آئے گا جس طرح میری یہ دونوں انگلیاں دوسرے سے میرے بھائیوں رکھیں تبھی توجہ رکھیں۔ بیٹی اس زمانے میں جب کسی کے گھر ہوتی ہے گھر میں پریشانی ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا خیال تو کرو، کائنات کے والی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جیسا نہ کوئی پہلے آیا نہ کوئی بعد میں آئے گا، بے شک بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اس میرے آقا کو اللہ تعالی نے 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ 4 بیٹیاں، کس کے گھر؟ کائنات کا والی ہے، کائنات کا والی ہے، گھر میں 4 بیٹیاں ہیں۔ آج کسی کے گھر ایک بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، افسردگی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، مگر ذرا خیال تو کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں بچیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، والدین کو بچیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جب نکاح پڑھا جاتا ہے، جب بچیوں کو گھروں سے رخصت کیا جاتا ہے، ماں باپ کی چیخیں نکل جاتی، بہن بھائیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، باپ کتنا بھی مضبوط دل کا ہو اس کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، کیونکہ بڑی حسین بڑی پیاری ہوتی۔ میرے آقا کو بھی اپنی بچیوں سے بڑا پیار تھا، اور سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تشریف لاتی، آپ کہتے مرحبا، اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتے اور آگے ہو کر ماتھا چوم لیتے، اپنی میری پیاری بیٹی کا ماتھا چوم لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، آپ کا یہ دستور تھا، جب باہر سے تشریف لاتے سب سے پہلے مسجد میں جاتے، نوافل کی ادائیگی فرماتے، نوافل کی ادائیگی فرمانے کے بعد سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے۔ اللہ، وہ بیٹی حضرت فاطمہ خاتون جنت، حضرت علی جن کے شوہر کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، حضرت علی آپ کے جب انتقال ہوا اس کے بعد آپ نے ایک بات فرمائی، خود فرما کے حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود ارشاد فرماتے، کیا فرماتے؟ فرماتے ہیں فاطمہ نے اتنی چکی پیسی، فاطمہ نے اتنی چکی پیسی، اتنی چکی پیسی کہ آدھوں کو نشان پڑ گئے۔ فاطمہ نے پانی کی مشک اٹھائی تو گردن پر نشان پڑ گئے، فاطمہ نے گھر میں جھاڑو دیا تو کپڑے میلے ہو گئے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ دخت رسول کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پیاری فاطمہ حضرت علی فرماتے ہیں ابا جان کے پاس جاؤ، فرمایا میں نے بھیجا جاؤ، وہاں کچھ خادم آئے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، جاؤ درخواست کرو، شاید کچھ کام کاج یہاں بتانے کے لیے مل جائے۔ آپ جاتی ہیں،
آگے ہجوم دیکھا، واپس آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ جاتی، میری بیٹی آئی تھی، بات نہیں کی۔ اب خود تشریف لے جاتے ہیں، خود جاتے، پوچھا بیٹی کیا بات تھی، آپ آئے بھی چلے بھی آئے؟ حضرت فاطمہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، میں نہیں بھیجا تھا، میں نہیں بھیجا تھا کہ میری بیٹی، کہ میری بھی بیوی اور آپ کی پیاری بیٹی جب چکی پیستی ہے تو ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، جب مشق اٹھاتی ہے تو گردن پر نشان پڑ جاتے، میں نے بھیجا تھا کسی خادم کی درخواست کرو۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، آپ نے سنی، آگے آپ نے اپنی پیاری بیٹی کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تقوی اختیار کرو، اے فاطمہ تقوی اختیار کرو، فرائض الہی ادا کرو، اپنے امہ کے اعمال کو اپنا دستور بناؤ، اپنے امہ کے کام کاج اعمال کو اپنا دستور بناؤ، اور جب بستر پر لیٹے ہو تو 33 بار پڑھ لینا سبحان اللہ، 33 بار پڑھ لینا سبحان اللہ، اور 33 بار پڑھ لینا الحمدللہ، اور 34 بار پڑھ لینا اللہ اکبر۔ یہ فرماتے ہیں یہ پورا 100 ہو گیا، یہ عمل تیرے لیے خادم سے بہتر ہے۔ میں یہ عمل جو کرو گے یہ خادم سے بہتر ہے۔ آپ نے خادم نہیں دیا، اور یہ تسبیح جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ بے شک میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے یہ درخواست کرتا کہ اگر آپ نے کسی کا کردار اپنانا ہے، کسی کی کاپی کرنی ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو حضرت فاطمہ کو بنائیں۔ کسی ایرے گہرے کی کاپی نہ کریں، دختر رسول کی کاپی کریں۔ دختر رسول کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء بنت عمیس سے ذکر کیا، یہ جو جنازہ عورتوں کا جاتا ہے چادر اوپر ڈالی جاتی ہے، مگر پھر بھی خط و خال نظر آتے ہیں، مجھے پسند نہیں۔ آج بھی مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہے۔ آج کل کے ماحول کو دیکھو، خاص کر شادی میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں، شادیوں پر جو عورتیں پہلے دوپٹہ کرتی ہیں شادی پہ اتار دیتی ہیں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے، آج دوپٹے بھی اتر چکے، مگر دختر رسول یہ فرما رہی ہے جنازے میں بھی اوپر کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، مگر جسم کی اہلیت معلوم ہوتی ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہے میں نے حبشہ میں دیکھا ایسے کھجور کی ٹہنیاں لگائی جاتی ہیں، چارپائی کے آگے پیچھے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، آپ نے فرمایا یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔ فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، ایک تو یہ ہوگا کہ معذر عورت کی پہچان بھی ہو جائے گی، یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد بھی آپ نے یہ پسند فرمایا کہ جسم کا حلیہ بھی جو ہے وہ کسی کی معلوم نہ ہو، قد چھوٹا ہے بڑا ہے، عورت کس قسم کی ہے۔ تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اپنا پردہ سر سے مت ہٹائیے، شادی ہو یا غم ہو جیسے حال میں بھی ہو، آپ نے دوپٹہ ہمیشہ رکھیں۔ آگے 2 احادیث اور آپ کے سامنے مشکاہ شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے، تو میرا کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں اچھا، جس کے اخلاق اچھے، وَمَا وَإِسْتُولِهُ
अखलाक मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं आया ही इसीलिए हूँ, मेरी बेइज्जती इसीलिए हुई है कि मैं अखलाक की तकमील करूँ, अखलाक की तकमील करने के लिए मैं आया। फरमाया कामल ईमान वाला वो है जो अखलाक में अच्छा हो, और तुम में से बेहतर वो है जो अपनी औरतों के हक में बेहतर है। तुम में से बेहतर वो है जो अपनी औरतों के हक में बेहतर है। और फिर फरमाया जो औरत मरे उसका खामन उससे राजी हो वह जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। वो औरत इस हाल में मरती है कि उसका खामन उससे राजी है, फरमाया जन्नती औरत है। अल्लाह अकबर। ये जिस बच्चे का निकाह हम सब ने मिलकर किया, मोहम्मद वसीम, इनके वालिद भी दुनिया से जा चुके और इनकी वालिदा भी दुनिया से जा चुकी। मेरी ये सादत है कि इनका निकाह, इन बच्चों का निकाह जो है पढ़ाने की ये सादत मुझे हासिल हुई है। इन बच्चों के साथ पर हाथ रखने का अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक बख्शी है। वालिदैन एक बहुत बड़ा रहमत का साया होते हैं। एक अच्छी छतरी है, ये उसी को पता है जब वो छतरी हाथ से चली जाए। और क्या किसी ने खूब कहा कि यार यारां दे कम करेंगे ते पाई पाइयां दियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए